یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید کے درس کی اس محفل میں ہم آج پھر سے حاضر ہیں، جو ہر مہینے کے سرکاری تاریخ کے حساب سے پہلے اور تیسرے چہارشنبے کو منعقد ہوا کرتی ہے۔ آج کی اس محفل کے لیے قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ پڑھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے 3 بار ہم اور آپ سے مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت پاک کا پہلا لفظ ہے قل، اور عربی میں قل کا مطلب ہوتا ہے بولیے، کہیے، سنائیے، اور یہ ایک پرسن کے لیے ہوتا ہے، بولو، کہو۔ تو یہاں قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالی اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب پاک، اے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیے۔ کیا بولیے؟ آیا ہے یا ایھا الناس۔ ناس نامی قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ ناس کس کو کہتے ہیں؟ تو ناس دراصل لوگوں کو کہتے ہیں، عوام، پیپل۔ جیسے
جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو عوام الناس سے گزارش ہے کہ وہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے. الناس تو ناس لوگ. تو اللہ کے طرف سے حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیارے نبی آپ لوگوں سے کہیے. کیا کہیے؟ انی بے شک میں رسول اللہ علیکم اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. اللہ کا رسول یعنی اللہ بندوں کے بیچ میں ایک ایسی شخصیت کو رکھتا ہے جو اللہ سے لیتے ہیں حکم اور بندوں کو دیتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں تم سب کی طرف رسول ہوں. لیکن آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے جمیعا. یہ جمیع کہتے ہیں سب کو ملا کر. اور یہاں جمیع لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں نبی بن کر آئے. جو آنے تھے حضور سے پہلے آئے، اور جو حضور سے پہلے جو لوگ آئے کتنے آئے؟ تو ان کی ایک روایت کے مطابق تعداد 1,24,000 ہے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ دونوں کے درمیان کتنے آئے، کتنے 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 کہاں کہاں آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور کب کب آتے رہے، کن کن علاقوں میں آتے رہے. یہ ہماری دنیا کی جو عمر ہے یہ کوئی 100-200 سال نہیں، اس کی عمر ہزاروں سال پرانی. اب حضرت آدم کا زمانہ کتنے ہزار سال پرانا ہے، ہم اس کو صحیح طور پر کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے. اب جن میں مشہور نبیوں کے کچھ نبیوں کے ہم حالات جانتے ہیں اور کچھ کا تو صرف نام جانتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا نام بھی نہیں جانتے، حالات بھی نہیں جانتے. اب جیسے آپ کے سامنے اگر میں کہوں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کہیں ہاں نوح علیہ السلام کا نام ہم نے سنا، قرآن میں. حضرت شیخ علیہ السلام نام تو سنا ہے لیکن قرآن میں نام نہیں ہے، حدیث وغیرہ میں ہے. اس طرح بہت سارے نبی ہیں. صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، اور آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. بہت سارے نبی ہیں. لیکن ان نبیوں کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اس زمانے کے جو نبی آتے تھے وہ ایک خاص علاقے کے لیے آتے تھے اور ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی عظمت کے ساتھ بھیجا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی علاقے کے تعلق سے محدود ہیں، نہ کسی وقت کے حساب سے محدود ہیں، اور نہ کوئی خاص ایک گروپ کے لیے، خاص قوم کے لیے بھیجا گیا آپ کو، بلکہ حضور پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، حضور سے پہلے کسی کو بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، نام سنتے، حضرت داؤد علیہ السلام، ایک علاقہ، ایک وقت بھی لمیٹڈ علاقہ. وقت کیا تھا؟ جب دوسرے نبی کی یا دوسرے رسول کی نئی تعلیمات لیے ہوئے وہ آیا کرتے تو پھر پرانے نبی کی تعلیمات کینسل. اب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. جو کوئی نبی آئے گا تو کینسل، کوئی نبی ہے ہی نہیں. سب سے آخری نبی ہمارے آقا ہے، تو ہمارے آقا سب سے آخری ہیں، تو حضور کے بعد کوئی نبی آنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو حضور کی شریعت، حضور کا دین کینسل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. سب کچھ سرکار کا ہی ہوگا. کب تک ہوگا؟ کب تک ہوگا؟ جب تک یہ دنیا ہے تب تک بھی ہوگا. پھر قیامت جب قائم ہوگی تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام مرتبہ ظاہر کیا جائے گا. سب اور بھی خاص بات یہ ہے کہ
علاقے کا جہاں تک سوال ہے تو کوئی کسی علاقے کے لیے، حضرت شعیب علیہ السلام ایک پرٹیکولر علاقے کے لیے، حضرت لوط علیہ السلام ایک پرٹیکولر علاقے کے لیے، وہ علاقہ جہاں وہ بستی رہتی تھی، وہ یا پھر ایک شہر ہوتا تھا، یا سمندری کناروں پر جو بسے ہوئے آبادیاں ہوتی تھیں. ہمارے حضور کی آمد جو ہوئی ہے، حضور کی آمد کسی خاص علاقے یا عرب کے لیے یا کسی خاص قوم کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ خاص بات ہے حضور کی. اور اسی لیے تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کہیے میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی رسول علیکم جمیعا. کس کا رسول ہوں؟ الذی، میں اس کا رسول ہوں. اللہ وہ ہے لہو ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی آسمانوں اور زمینوں میں حکومت ہے. ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین میں صرف اسی کی ہے. تو حقیقت میں اللہ نے جو آسمانوں و زمین کا مالک ہے اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور کہاں کے لیے بھیجا ہے؟ پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے. آگے اللہ ہی کی تعریف کرتے ہوئے لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود. معبود مطلب عبادت کے لائق، عبادت کے قابل، جس کی عبادت کی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں صاحب، ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اطراف اکناف ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، لیکن کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی مٹی کو، کوئی مٹی کا کچھ بنا لے کے، کوئی پتھر کا کوئی بنا لے کے، کوئی ماسٹر آف پیرس کا کچھ بنا لے کے، کوئی تانبے کا بنا کے. آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے دن پہلے ایک تہوار گیا، ابھی بھی ایک، یہ تو تھوڑے دن سے شروع ہوا ہے، اس کی ایک دھوم چلی ہوئی ہے، چاروں طرف دھوم ہے. تو یہ سب کے سب خدا کہلانے کے قابل نہیں، معبود کہلانے کے قابل نہیں. معبود اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، معبود ہے ہی نہیں. اور جہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ چاند، سورج، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور نشانیاں ہیں. کچھ لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ رہے یہ بھی خدا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ آپ کے سماعتوں تک یہ بات آئی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ چاند کو، سورج کو اور ستاروں کو اپنا خدا سمجھتے تھے. تو آپ نے کہا یہ ہے میرا خدا، یہ. تو وہ جو آسمان پر دور ہے اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو خدا معبود. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، رات اور دن، زمین آسمان وہ بھی ہے، لیکن رات اور دن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، قمر، چاند نشانی ہے. ایک مقام پہ وہ نجوم بھی آیا ہے، مگر یہاں جو سورہ حامیم سجدہ میں آیت آئی ہے، آگے فرمان اللہ تعالیٰ لا تسجدوا للشمس، دیکھو سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، نہ سورج کو نہ چاند کو. پھر آگے فرمایا سجدہ کرو تو اس ذات کو کرو جس نے ان کی تخلیق فرمائی، جس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو یاد ہم سب رکھتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جو چیز پیدا ہو، جو چیز ہاتھوں سے بنے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی، خدا نہیں ہو سکتی وہ چیز. تو اب یہاں بات سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے الا ہو، سوائے اس ذات پروردگار کے، سوائے اللہ کے کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے. اور اس کی شان کیسی ہے؟ اس کی شان یہ ہے یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ کوئی کچھ نہیں بتا سکتا. ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جائیں تو وہ ڈاکٹر سے دوا دے سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ زندگی دے سکتا. نہیں،
اس کا کام صرف دوا دینا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوا دینے والا دوا دینے کے باوجود بھی بندہ مر جاتا. اس کے ہاتھ میں دوا تو اس کے ہاتھ میں دوا ہے, اس کے ہاتھ میں زندگی موت ہو گئی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ اچھا خاصا چھٹا کٹا ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے, لوگ بولتے ہیں نہیں مرنے والا ہے, قریب ہے, مرتے نہیں, اللہ کی مرضی ہے. تو کبھی دوا دے کے وہ لوگ زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ مر جاتا. کبھی اچھا خاصا آدمی مر جاتا. کبھی ایسا بھی ہوتا بعض لوگوں کو ڈاکٹر کہہ دیتا کہ صاحب ان کی حالت بہت خراب ہے, ان کے پورے آرگنس فیل ہو جا رہے ہیں, اب ان کو لے جاؤ, گھر میں لے جاؤ, اللہ اللہ کرو, ان کا بچنا مشکل ہے, بچنا مشکل ہے. ایسے لوگ 2-3 سال جیتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں تجربے سے وہ لوگ, لیکن اصل زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. یہ عقیدہ مضبوط ہے. کبھی کبھی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب انہوں کرا دیے کرانے کے ہمارے ابا کو مار دیا. کرانے سے کیسا ہوتا؟ کوئی کرنے کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو قدرت ہے اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ, موت اللہ کے ہاتھ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے فآمنوا, تو پھر ایمان لاؤ. لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ. وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ, اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول جو امی لقب نبی ہیں, ان کا لقب امی ہے, اس نبی اور رسول پر جو امی لقب ہیں ایمان لاؤ. الذی, جو اللہ اور اس کے کلمات کو مانتے ہیں اور ان کی اتباع کرو, اور پھر لعلکم تہتدون, ان کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ, تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. اس پوری آیت مبارکہ میں جو اہم چیزیں تھیں وہ تو آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی. زندگی اور موت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے ایک بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم ہمارے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ کہا ہم کیا سے جھکیں گے, ہم تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. ارے کون ہے اللہ؟ کہ اللہ میرا خدا ہے, اور میرے سے بڑا کون ہے؟ میں ہوں پاورفل, میں خدا ہوں. بولے تو خدا نہیں ہے. خدا کون ہے؟ بولے خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. واقعہ نے سنا اسے پہلے. پھر اس نے کہا ایسا تو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں, میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں. چنانچہ ایک بندے کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا مروا دیا. دیکھیں میں موت کا مالک ہوں. ایک بندہ جو قید خانے میں تھا, اس کے اوپر سزا کا حکم ہو چکا تھا, اس کو مارنے والے تھے, قتل ہونے والا تھا, اس کی پھانسی روک دو, اس کو چھوڑ دے. بولا کہ دیکھو میں بھی زندگی دے دیا, میں بھی موت دے دیا, میں ہوں یوں ہی ہوئی. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خالی ایک ہی جملے میں پیدل کر دیا, ایک ہی جملے میں. اب اگر اس سے بحث کرتے ہیں تو نہیں, تو نے جو زندگی دی ہے یہ الگ ہے, میرا خدا الگ زندگی دیتا ہے, تو نے جو موت کی بات کی ہے وہ الگ ہے, میرا خدا موت کا مالک وہ الگ معاملہ. اس سے بحث نہیں کی کیونکہ وہ جاہل دکھ رہا. جو آدمی اتنی بات نہ سمجھے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے, وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ٹائم خراب کرنا بیکار ہے, ایک ایسی بات کہنا جس سے کہ وہ پریشان ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک کام کرو, میں جو خدا کو مانتا ہوں میرا خدا وہ ہے جو مشرق یعنی ایسٹ سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب یعنی ویسٹ میں ڈباتا ہے. اب تو اپنے آپ کو خدا بول رہا ہے تو ٹھیک ہے, ویسٹ سے نکال کے بتا, کہاں سے نکال سکتا؟ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک ہی جملے میں پیدل کر دیا اور وہ پریشان ہو گیا. اور فبہت الذی, قرآن میں واقعہ ہے, قرآن میں تیسرے بارے میں واقعہ ہے, فبہت الذی کفر. اور جو کافر تھا وہ تو حیرت زدہ ہوگا, یہ کیا, اس کا کیسا جواب دیا جائے گا. تو ہر تیرے سوال کا جواب ہے, لیکن دینے والا اور اس کا جو انداز ہو, پھر اس پر اللہ کی عنایت ہو, اللہ کی مدد ہو, تو پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ وہ تو نبی ہے, نبی نہیں بولے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم.
چلیں آج ہم اس آیت میں سے ایک اور چیز پر ذرا توجہ دیتے ہیں جو موجودہ دور میں ایک عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے الرسول النبی الامی۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول میسنجر کو کہتے ہیں، اللہ اور بندوں کے بیچ میں۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی بھی میسنجر کو کہتے ہیں، پروفٹ کو کہتے ہیں۔ پھر رسول النبی میں فرق کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ رسول بھی میسنجر ہے، نبی بھی پیغمبر ہے، اس کی یعنی جمع انبیاء آتی ہے، نبی کی جمع انبیاء آتی ہے، رسول کی جمع رسول آتی ہے۔ تو دراصل آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورے، جیسے میں نے ابھی کہا، تقریباً 1,24,000 کے قریب نبی ہیں۔ ان نبیوں میں کچھ رسول ہیں، یعنی جتنے نبی ہیں ان میں کچھ کو رسول بنائے۔ کتنے ہیں؟ تو وہ تقریباً 313 یا 315 16 کچھ ایسے رسول ہیں۔ اچھا رسول ہیں؟ جی ہاں، ہم کو نہیں معلوم کچھ بھی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے جتنا ہم کو بتا اتنا کچھ معلوم ہے، اتنا ہی۔ قرآن پاک میں دیکھا جائے تو 25-26 انبیاء کا ذکر ہے، خالی 25-26 نبیوں کا، باقی 1,23,975 کا کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ کا معلوم ہوا۔ تو رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ تو بتلایا رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے نئی کتاب، نیا سلیبس اور نئے دستور قانون کے ساتھ نئی قوم کو ہدایت کے لیے بھیجا جائے، انہیں رسول کہتے ہیں۔ لیکن نبی جتنے بھی آئے سب نبی تھے، نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسول بنایا گیا۔ سب نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار تک سب نبی ہیں، ان نبیوں میں کچھ رسول ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ سکتے ہیں آپ کہ جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہے وہ 10th بھی پاس ہے، 10th جو پاس ہے ہر 10th پاس بندہ گریجویٹ نہیں ہے، لیکن ہر گریجویٹ 10th پاس کر گیا۔ مثال کے لیے تو سب نبی ہیں، ان نبیوں میں سے کچھ چنندہ 315 313 کے قریب یہ رسول بتائے گئے ہیں۔ اور رسول کو نئی کتاب دی جاتی ہے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے کبھی پچھلے نبیوں کی تعلیمات کو پھیلانے کا اللہ تعالیٰ کام لیا کرتے ہیں۔ اس طرح اب رسول کے معنی کیا ہیں، نبی کے معنی کیا ہیں، اور یہ الامی کیا ہے؟ رسول کا معنی ہے بھیجے ہوئے، نبی کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ایک ایک ورڈ کے معنی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کہیں سے کوئی ادھوری بات آپ تک پہنچے تو آپ فوری طور پر سمجھ سکیں کہ نہیں، اس کا تو یہ مطلب بتایا گیا تھا، یہ غلط مطلب بیان کیا جا رہا ہے، معذرت۔ تو رسول بھیجے ہوئے، نبی بنا ہے نبعون سے۔ نبعون کہتے ہیں خبر کو، خبر یعنی نیوز دینے والا۔ تو آپ کیا ہر نیوز دینے والے کو نبی کہیں گے؟ ہرگز نہیں، نیوز دینے والے کو نبی نہیں کہیں گے۔ کئی نیوز ریڈرز ہیں، کئی چینل چل رہے ہیں، بلکہ وہ خبر دینے والا جو خبر کوئی اور نہ دے سکے، جو خبر کوئی اور نہ دے سکے۔ جنت کے بارے میں کوئی بتا سکتا آپ کو؟ دوزخ کے بارے میں کوئی بتا سکتا؟ آسمانوں پر کون کون سے فرشتے پر کیا ہے، کون سے آسمان پر کون سے فرشتہ ہے، بتا سکتا؟ یہ سب غیب ہے، انسین بولتے ہیں اس کو۔ ہم دیکھتے نہیں، ہم دیکھے نہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو چیز ہم سے چھپی ہوئی ہے اور وہاں کی چیزوں کو ہم بتا ہی نہیں سکتے، کسی سے جان ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جس کو نبی بنایا گیا ہے۔ اب حضور سے پہلے بھی کئی نبی آئے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج کل بہت سارے الگ نئے نئے فتنے چل رہے ہیں، کوئی قادیانی کے فتنے کا شکار ہو جا رہے ہیں، کوئی شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کوئی کسی اور کا فتنہ ہے، کوئی گوہر شاہی فتنہ ہے، کوئی یونس شاہی فتنہ ہے، کئی فتنے ہیں۔ مطلب یہ لوگ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں یا نبیوں جیسا کہہ رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، سرکار کے بعد کوئی بھی نبی، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، سرکار کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب آتے ہیں صاحب
نبأن سے پڑھا نبی، غیب کی خبریں بتانے والا. رسول کا مطلب بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، نبی کا مطلب غیب کی خبریں بتانے والا. اب آئیے الامی، یہ الامی پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں سر، اللہ بچائے. اس لفظ کا الامی، امی امی امی، اس کا ترجمہ کرتے وقت میں لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے کہ بھئی یہ کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر کسی عام آدمی کے لیے، کسی ایک عام آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ احتیاط سے کریں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا کے آگے بڑھتا ہوں. زندگی ختم ہو گئی، موت طاری ہو گئی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ زندگی ختم ہوئی، موت طاری ہوئی، اس کو بولتے ہیں انتقال ہو گیا. اب اس ایک انتقال کو لے لیجیے، انتقال سے اور ذرا تھوڑا اور ہلکا لفظ، مر گیا، ختم ہو گیا، خاتمہ ہو گیا اس کا. اب اور اچھے خاتمہ ہو گیا سے مر گیا، مر گیا سے انتقال ہو گیا. اب انتقال سے اور اچھا، کسی کے والد کے بارے میں بول رہے تو ایسا نہیں بول سکتے آپ ارے کیا میں ہمارے ابا مر گئے، ایسا بولے تو بری بات. اس کا ارے آپ کے ابا انتقال ہو گیا، یا پھر ابا گزر گئے، ابا سر پہ سایہ بن کے نہیں ہے، ابا کا سایہ سر پہ سے اڑ گیا. دیکھ رہے ہیں الفاظ، شخصیت کے حساب سے الفاظ بدل رہے. اور ویسے کسی عالم دین ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والے ہیں تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ حضرت کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی. یا پھر اور اچھے ولی اللہ ہے، حضرت کا وصال ہو گیا. دیکھ رہے ہیں، برتھ ڈے کیجیے، کام ہی کیجیے، لیکن الگ 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 کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ جیسی شخصیت ہوتی ویسا ہی ورڈ یوز کیا جاتا. اب لفظ امی اگر کسی عام آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا تھا ویسی ہے. ماں کے پیٹ سے ظاہر ہونے کے پہلے کچھ پڑھا ہوا تھا انہیں، کچھ لکھا ہوا تھا، پڑھنا لکھنا آتا تھا، اس کو نہیں آتا تھا. تو پیدا ہونے کے بعد سے بھی ویسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. کچھ پڑھا نہیں، کچھ لکھا نہیں، نہیں پڑھا نہیں لکھا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے ویسے آتا. تو امی ماں کے پیٹ سے جنم جیسے ہوا تھا ویسی حالت پر ہے. اس کو عام لوگوں کے لیے بول سکتے ہیں، آپ الٹریٹ بول سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے انلیٹرڈ بول سکتے ہیں، عام لوگوں کے لیے ان پڑھ بھی بول لیتے لوگ، عام لوگوں کے لیے جاہل بھی بول لیتے لوگ، بول لیتے، لیکن ویسا نہیں مطلب. آپ رہا سوال حضور کے لیے یہ ورڈ آیا تو کیسا؟ جب حضور کے لیے یہ ورڈ آیا تو کیسا کریں گے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو ورڈز میں بولا وہ کیا حضور کے لیے بولیں گے؟ کوئی بول سکتا ہے ویسا؟ استغفر اللہ. کچھ نادان لوگ بے احتیاطی میں یا بے خیالی میں زبان پھسل جانے سے بول رہے ہیں. تو امی کا لفظ جب حضور کے لیے آئے گا تو وہ لفظ حضور کا ایک ٹائٹل ہے، ٹائٹل ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا بے پڑھے ہوئے سب جاننے والے. دیکھیے نبی کا مطلب غیب کی خبریں دینے والے. اب غیب کی خبریں جو نہیں جانتا وہ کیسے دے سکتا؟ جانتے ہیں، جانتے سب ہیں، لیکن سامنے دنیا میں کسی کے پڑھے نہیں، سامنے کسی کے پڑھے نہیں، دنیا میں کسی کے پاس پڑھے نہیں، مگر جانتے سب کچھ ہیں. اللہ اکبر، کتنا باریکی ہے دیکھیں اس کے اندر. اور اگر اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا جائے یہ بولتے ہیں کہ حضور دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے لیکن کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. کسی سے پڑھے نہیں. کیوں نہیں پڑھے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے نبی کو دنیا میں کوئی پڑھانے والا استاد نہ رہے. اسی لیے نبی پاک کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پڑھا دیا. ارے کیسا پڑھا تھا؟ ایسی بات تھا اللہ تعالیٰ.
نبیوں کے بارے میں یہ ذہن رکھیے، یاد رکھیے، عقیدہ رکھیے کہ دوسرے لوگ دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں اور یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ پڑھے پڑھائے آتے ہیں، اللہ کے پاس سے پڑھے لکھ کے آتے ہیں. مجھے بتائیے آپ کے سامنے بے شمار آپ کے سامنے بے شمار مثالیں، ایک بار دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم. اگر میں علم کے بارے میں آپ کو ایک ایک مثال دیتے رہوں آپ سمجھ میں آئے گا. حضرت آدم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو ناموں کا علم دیا. کون سے کالج میں شریک، کون سی یونیورسٹی میں شریک ہوئے، کون سی تختی پہ، کون سے قلم سے لکھے حضرت آدم علیہ السلام. ارے صاحب یہ سب ہم جیسوں کے ہنستے ہیں، یہ جاہل عام لوگوں کے لیے وہ نبی ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ پڑھتے ہو لوگ. اور آگے بڑھتے جائیے. ایک نبی کا نام ادریس ہے، ان کا نام اس لیے وہ درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے درس ہونا تو لکھنا پڑھنا ہو حضرت شروع کرے. کون پڑھائے، کون پڑھائے؟ اللہ. اور آگے بڑھیے تو آپ کو دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کون پڑھائے؟ اللہ. ہر نبی کو اللہ نے پڑھایا. اب ان میں تو ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آپ بولیں گے ہاں جی ہاں، حضرت ابراہیم کو اللہ، حضرت اسماعیل کو اللہ، حضرت اسحاق کو اللہ، حضرت یعقوب کو اللہ. اب ان لوگوں کو پڑھائے بلکہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ان لوگوں کا علم تفصیل سے ظاہر بھی ہوا کہیں کہ. مگر میں ایک ایسی شخصیت کا میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، حیران ہو جائیں گے آپ، حیران. خالی شارٹ میں کروں پھر آتا ہوں تفصیل، پھر کبھی کریں گے. ایک بچہ 12 بھائیوں میں کا ایک بھائی، چھوٹا بچہ. اس کے بھائی اس کے جل کے اس کو لیا کے کنویں میں ڈال دیے. تفصیل وہاں سے وہ نکلا جیل میں، ادھر گیا ادھر گیا، کوئی اسکول نہیں گیا، کوئی کالج نہیں، کسی استاد کے پاس نہیں، کسی مدرس کے پاس نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرتے آخر کار ایک ایسا وقت آیا اس پر بہت آزمائش شہید ہو گیا. اللہ یہ آزمائش سے جیل میں جانا، اچھا جیل میں ڈال دیا. جیل میں سے نکلا، تفصیل ہوتی اس کی خالی اشارت. جیل میں سے نکلنے کے بعد میں بہت مسلمان کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا. خواب دیکھتے اس کی تعبیر نہیں جان آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا یہ صاحب اچھی تعبیر دیتے ہیں تو انہوں نے تعبیر دی. ایسا ہے. وہ تعبیر دینے کے بعد کیا کرنا آگے، تو بولے ایسا انتظام کرنا، ایسا کرنا، پورے بڑے انتظامات کرنا. تو بادشاہ بولا یہ کون کرے گا، یہ انتظامات کون کرے گا، کون بنائے گا، کون لکھائے گا، کون لکھے گا، کون پڑھے گا، کہاں سے ہوں گا یہ. تو وہ صاحب کیا کریں معلوم بولے آپ میرے کو تو میں کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ان کی پوری زندگی رکھ دیا. انہوں نے ایسا بہترین نظم کیا کہ بادشاہ مرنے کے بعد دونوں بادشاہ بنا دیا. انہوں نے بادشاہ بن کے ایسا زبردست، آج کا بھاری سے بھاری اکانومکس بھی وہ کام نہیں کرنا وہ کام کریں. اور کسی نے پڑھے تھے، اب سنیے ان کا نام کیا ہے. ان کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نبی ہے. کون پڑھا ان کو، کیسے بڑے کام کرے، بڑے انتظامات کیے، بڑے اسٹور روم بنائے، اس کے باقاعدہ نظم کیے. اللہ اکبر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو دنیا میں آ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں. حضرت آگے بڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنیا. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے واقعات میں وہ ہر واقعہ پورا تفصیل سے ٹائم میرے پاس نہ ہے کیونکہ نماز کا ٹائم قریب ہو رہا ہے. تو ہوتا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم اپنے علم پر تھوڑا ناز کر رہے، شاید ہمارا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کو ہم نے خاص علم دیا ہے. تو حضرت موسیٰ اس بندے کے پاس جا کے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے پتہ پوچھے. تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فلاں جگہ ہمارا بندہ رہتا ہے بتا. قرآن میں ذکر آیا ہے لیکن نام نہیں آیا. خضر علیہ السلام وہ وہاں گئے، ان کے پاس ایسا علم وجدا عبد من عبادنا وعلمناه، اور ہم نے سکھایا اس کو. اب وہاں جانے کے بعد انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ ڈھانڈ کے بدل پہنچ کے بولے ارے آپ کون ہے؟ مجھے
تو وہاں سے بولے آؤ موسیٰ آؤ. میں بولے ہاں میں آپ سے آج تک ملا نہیں, میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو بولے جس نے آپ کو میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے آپ کا نام بتایا. دیکھ رہے ہیں آپ, جس نے آپ کو میرا پتہ بتایا اسی نے مجھے آپ کا نام بتایا. کس نے بتایا؟ اللہ سکھاتا صاحب, اللہ ایسا سکھاتا. تو آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جا کے حضرت موسیٰ وہاں رہ کے کوئی ٹائم گزارے, اس کے بعد بات چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پھر وہ اللہ کی حکمت مشیت شریعت کا تکوینی تشریعی قانون کے تحت الحمدللہ حضرت موسیٰ وہاں سے بھی اپنے مقام پہ آگے دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کو کون پڑھائے؟ بادشاہ بنے نبی رسول. اور آگے بڑھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, وہ تو ایسے ہوا پہ کنٹرول, جناتوں پہ کنٹرول. کون سکھا رہا تھا ان کو؟ کون سکھا رہا ان کو؟ آپ بولیں گے صاحب یہ تو انسان آتے کہتے ہوئے پڑے ہوں گے. اچھا ایک صاحب نے کیا اچھی خوب مثال دی, کہا میاں کبھی غور کرو. ایک چڑیا بہترین گھونسلہ بناتی, کہاں سے کیوں نہیں گھونسلہ درست کری, آج کی چڑیا کو درست کری, اللہ نے اس کو ایسا سکھایا خالی کاڑیوں سے جما کے بہترین گھر بناتی ہے. اللہ سکھایا. تو اللہ جب سکھاتا ہے تو ایسا سکھاتا ہے. اور نبیوں کی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن چکے ہیں واقعہ مشہور, پھر سن لیجیے تھوڑا مختصر. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بھی, بات کرنے کی عمر نہیں ہے, پیدا ہوئے ابھی, لیکن ان کی والدہ پریشان تھی, مجھے یہ بچے کے بارے میں لوگ کیا بولیں گے پتہ نہیں, بہت فکر مند تھی. ایسے میں اللہ نے فرمایا دل میں ڈال دیا تم کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جب کبھی تم کو پریشانی ہو تو تم لوگوں کے پوچھنے پر اس بچے کی طرف اشارہ کر دو. قرآن میں یہ پورے واقعات جتنے میں ہے نا سب میں قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو, درس قرآن کی برکت ہے. حدیث میں تو بہت ہے لیکن یہ تو حضرت مریم جب واپس اپنے محلے میں آئی, مریم تم تو نیک پاک باز خاتون تھی, تمہارے والد نے جیسے تمہارا خاندان ایسا تھا, تم یہ کہاں سے اٹھا کے لے بچے کو؟ خود خاموش ہوئی. سومن فلن نکلم اليوم. اب اس کے بعد حضرت مریم تو خاموش ہو گئی. وہ لوگ کہنے لگے اے مریم تم کیسی بات کر رہے ہو, یہ جھولے میں ابھی پیدا ہوا تو تھوڑے دن کا بچہ ہے, اسے ہم کیسے بات کرنا؟ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس دوران جھولے میں سے گود میں سے وہ چند دن کا بچہ بول اٹھا, قال انی عبد اللہ, ارے میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اتنا چھوٹا بچہ کیسے بول پا رہا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے؟ کس نے سکھایا اس کو بولنا؟ کس نے سکھایا اس کو نبیوں کہنا؟ کس نے سکھایا مجھے کتاب بھی یہ کہنا؟ اللہ نے سکھایا. تو نبیوں کو اللہ سکھاتا ہے. جب ہم ان سب کی باتیں سن لیے تو اگر ہمارے آقا کی بات سنیے, حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ اس کی بڑی اچھی بات ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب ایک بات کامن بات بڑی اچھی لگی بات میں سن لیجیے, انسان جو کچھ جانتا ہے وہ زیادہ ہے یا جو کچھ نہیں جانتا وہ زیادہ ہے نا؟ جتنا کچھ جانے وہ تھوڑا ہے, جتنا کچھ جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے, اور جتنا جاننا ہے وہ زیادہ ہے. سائنس بھی بول رہی, بڑے بڑے سائنٹسٹ نہ بولے ہم اتنے ترقی کر کے بس تھوڑا جان سکے, ابھی اور کیا کیا ہم کو نہیں معلوم. ہاں اس کا نام کیا ہے؟ اسحاق نیوٹن ہے نا. بولا ہم خالی جو ہے سمندر کے پاس کھیلتے کھیلتے ایک دو اچھے پتھرا مل گئے تو اس کو دیکھ کے خوش ہو جا رہی, خالی یہی چ نہیں ہے پتھرا, اور بہت ہے نعمتیں ہیں اور بہت چیزیں ڈسکور کرنے کے. تو آپ دیکھیں آدمی جو کچھ جانتا وہ کم رہتا, جو کچھ نہیں جانتا وہ زیادہ رہتا. بہت کام کی بات ہے. اللہ پاک یہاں یہ نہیں فرمائے اے حبیب ہم نے آپ کو خوب علم دیا, یہ بھی فرما سکتے تھے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سکھا دیا. تو کیا کیا سکھائے ہوں گے؟
کتنا بڑا رینج ہوگا اس کا، ہماری کیا اوقات، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. تو ایک طرف تو سکھانے کی بات اللہ کر رہا ہے، ایک طرف یہ امی لقب کا ترجمہ غلط کرنے لوگ، تو کیا کرے. اس لیے اللہ والے کیا کیے، بولے امی کا کئی طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے عام آدمی بولے وہ نہیں پڑھا لکھا ہے تو ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا ویسے نہیں پڑھا لکھا ہی ہے. بولے ماں کے پیٹ میں اگر کوئی عالم ہے تو پیدا ہوا تو عالم. حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف دیکھ لیا. اب جو ماں کے پیٹ میں نبی ہیں وہ پیدا ہوئے تو بھی نبی. کیسا نبی ہے؟ حضرت آدم کی ابھی مٹی پانی میں مل رہی تھی، اس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا میں اس وقت نبی بن گیا تھا جبکہ ابھی آدم کی مٹی پانی مل رہی تھی. تو حضور پہلے سے نبی ہیں، پہلے سے جاننے والے ہیں، اور تشریف لا رہے ہیں تو ماں کے پیٹ سے ہی سب کچھ جان کر تشریف لا رہے ہیں، سب کچھ پڑھ لکھ کے آئے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت کا علم لدنی، اللہ کے دخواست علم لدنی ہے امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. تو یہ امی کا ترجمہ کر کے لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، جان کے آلے پڑ جا رہے ہیں لوگوں نے. امی کا مطلب دنیا میں کسی کا کوئی شاگرد بنے بغیر کائنات کے سارے علوم کو جاننے والا. اور امون کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا، امون یعنی اصل مین. اس لیے آپ دیکھیے کسی بھی بندے کا مین اس کی ماں ہوتی، ماں سے پیدا ہوتا اصل. تو اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ حضور کائنات کی اصل ہیں، کائنات کی اصل ہیں، حضور سے ہی کائنات بنی. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ادب اگر کریں تو ہر چیز کا مطلب صحیح سمجھ میں آتا، اور اگر کسی کے ذہن میں ادب کا لحاظ کا مادہ کم رہا تو پھر وہ ایسی باتیں ان کی منہ سے نکلتی ہیں جو ان کے ایمان کے لیے خطرے سے کم نہیں ہوتی. حضرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب امی کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، مطلب اس کی ایک توضیح کی گئی. کیا کی گئی؟ کہا، یہ بات بھی آپ نے شاید سنی ہے مجھ سے، کہ حضور کا تعلق جس شہر سے ہے، کس شہر سے سرکار کا تعلق؟ نہیں، مدینہ میں بعد میں گئے سرکار، مکے سے ہے. اور مکے کا ایک نام ہے، مکے کا نام ہے ام القریٰ. تحقیق سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے اس بستی وہی بسائی مکے کی، تو اس بستی کو بستیوں کی ماں کہا جاتا ہے. آج بھی آپ مکے میں جائیں گے تو ام القریٰ یونیورسٹی ہے، تو بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل. تو حضور چونکہ وہاں تشریف لائے اس لیے حضور کو امی لقب دیا گیا، تاکہ یہ پتا چلے کہ حضور کا تعلق ام القریٰ والے شہر سے ہے. جیسے کوئی حیدرآباد کا تو کیا بولتے ہیں؟ حیدرآبادی، مدراسی، بنگلوری، ہے نا. اسی طرح مکی، مدنی، امی، ام القریٰ سے امی. ارے صاحب اچھے تشریحات ہزاروں ہیں، وہ چھوڑ دے کے لوگ خامخواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ لفظ جاہل کے لیے بولیا، لیکن حضور جن کے بارے میں. اچھا، اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہوا، کیا بول کے ہوا؟ یہ بول کے ہوا کہ یہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں جو تمہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے اور تم کو علم و حکمت کی تعلیم دیں گے. تو مجھے بتائیے، تعلیم دینے والا پہلے تعلیم یافتہ ہو تبھی تو تعلیم دے پائے گا. تعلیم دینے والا، کوئی پڑھانے والا پہلے خود پڑھا ہو تبھی پڑھائے گا. تو اللہ تو پڑھا کے بھیجایا، تو اللہ پڑھا کے بھیجایا، بار بار تعلیم دینے والے فرما رہا ہے. اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنے نہیں آتا تھا، جاہل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس طرح حضور کے بارے میں، حضور کا جو علم ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی اگلی نشست میں
حضور کو کیسے کیسے علوم اور ان علوم کا کیسا مظاہرہ ہوا وہ بھی عرض کریں گے، لیکن آج ہم خالی وہ ٹائٹل پہ فوکس کر رہے ہیں، امی کا ٹائٹل. تو امی والا جو ٹائٹل ہے نا، اللہ اللہ اللہ، سرکار کی امت سرکار کی سب امتوں سے الگ ہے، سب امتوں سے الگ ہے. اور بتلایا گیا کہ کل قیامت کے دن سارے امتیں ایک جگہ جمع ہوں گی تو اس میں صفیں بنائی جائیں گی، صفیں جیسے مسجد میں صفیں بنتی نا، تو 120 صفیں بنیں گی. ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 40 میں پورے امت آ جائیں گی. اسی لیے ایسی بڑی امت والے نبی ان کو بھی امی کہا جاتا ہے. تو امی کے کئی مطلب ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے حال پر رحم کرے. آخری میں چلتے چلتے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اسی پر بات ختم کریں گے. مشہور واقعہ ہمارے بہت اکثر فرمایا کرتے تھے. یہ واقعہ ہے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا. وہ بہت بڑا ماہر پڑھا لکھا تھا. ایک مرتبہ، اور ایٹمک انرجی جو ہے اس کو ڈسکور کرنے والا وہی ہے. تو ایک دفعہ وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اسے نیچے ایک نیوز پیپر پڑا ہوا دکھائی دیا. وہ اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے پڑھا تو اس کی ہیڈنگ تھی ایٹامک انرجی. اب میں نے بولا بھائی ایٹامک انرجی کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہے، میرے علاوہ بھی کوئی اس کے بارے میں جانا کیا؟ لہٰذا اس کو پڑھنے کی بڑی دلچسپی، لیکن اوپر کا تو پڑھنے میں آ رہا تھا، نیچے جو باریک 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 اس کے لیٹرز تھے وہ پڑھے نہیں جا رہے تھے. تو اس نے کیا کیا، مطلب ارے حفاظت سے رکھ لیا، گھر جا اینک گھر میں بھول گیا. جیسا ہے عمر 40 کے بعد اینک کی ضرورت پڑتی، گھر میں بھول گیا ہے. اب گھر جانے تک بےچین طبیعت، بےچین طبیعت کے ساتھ بس میں سوار ہوں. پہلے کاراں رہتے تھے، بسوں میں سوار کرتے تھے، بس میں سوار ہو کے ہم بےچین ہے. گھر تک بہت دیر ہوتی ہوگی، بلکہ جو اس کے بازو پیسنجر بیٹھا ہوا تھا وہ اس سے پوچھیں گے بول کے کیا کرا، نکال کے بولا ذرا یہ پڑھ کے سنائیے نا میرے کو کیا ہے، will you please read it. اب انہیں جواب کیا دے رہا ہے، اس کا جواب سننے کے قابل. وہ جواب دیتا ہے نیچے اوپر دیکھ کے، I am also illiterate like you. میں بھی آپ کی طرح جاہل ان پڑھ ہو رہا ہوں. حالانکہ وہ جاہل ہے، انہیں ان پڑھ ہے، اینک بھول کے آیا، اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے انہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جو خود پڑھا لکھا رہتا انہیں دوسرے کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیش کر رہا تو پڑھا لکھا ہے شاید پڑھ، لیکن جو خود جاہل ہے دوسروں کو جاہل بول رہا، پڑھے لکھے کو جاہل کہہ رہا ہے. تو یہ چھوٹے سے واقعے کو بازو رکھ کے آپ دیکھیں گے تو اللہ اکبر، سرکار کائنات تو سارے علوم کے ماہر ہیں. جس کو جو علم ملا سرکار کے صدقے میں ملا. اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایسی بات کہے، اگر کوئی ایسا جملہ کہے جو حضور کی شان شانی ہے تو حقیقت میں وہ جائے ہے نا. چلیے آج حدیث سن لیجیے. حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، کما قال رسول اللہ. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر. معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب جو پڑھانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا آتا نہیں آتا یہ وہ ایسی باتیں کرنا نادانی ہے. اور اس بارے میں بڑی اچھی بات ایک شاعر صاحب خواجہ شوق صاحب نے کہا کہ معجزہ ہے میرے سرکار کا امی ہونا. معجزہ ہے حضور کا امی ہونا، معجزہ ہے. کسی کے پاس پڑھے نہیں سرکار، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا کوئی استاد نہ ہو. اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو سرکار کسی کا ادب احترام کرنے کے لیے مجبور نہ ہو. کوئی استاد کا تو کرنا پڑتا نا، کوئی استاد ہی نہیں ہے تو ادب کرنے کی کیا ضرورت. اس طرح اللہ نے خود پڑھایا. اور کیسے پڑھایا؟ الرحمن علم القرآن. کیسے پڑھایا؟ سنقرئک فلا تنسى. اللہ فرما رہا ہے کہ میں پڑھانے والا ہوں. اس طرح اللہ کے حبیب اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں اور سب کے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں. جب معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں تو پھر پڑھانے والا
سب سے زیادہ قابل ہوا کرتا ہے، اور سرکار ساری کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے پھر کبھی حضور کے علمی کمالات پر گفتگو کریں گے۔ ہماری کیا اوقات، ہم کیا ایک گھنٹے 2 گھنٹے میں کیا کہہ سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑھتے رہے تو حضور کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچنا، یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑی ادب کی بارگاہ حضور کی بارگاہ ہے۔ ایمان ہی چل جاتا ختم، آدمی مومن ہی نہیں رہتا اگر ایسی باتیں کر دیا۔ خیر توبہ کر لے تو بات الگ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہوئی۔ اب چلتے ہیں مختصر سے فقہی مسئلہ سماعت فرما دیجیے۔ فقہی مسئلے کے متعلق یہ جو موبائل ہے اسی کے متعلق سن لیجیے۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ موبائل فون میں ہم نے قرآن مجید کو ڈال رکھا ہے اور قرآن مجید ہم کبھی پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن موجود ہے، تو کیا قرآن کو یعنی موبائل کو جس میں قرآن ہے ہم بغیر وضو کے چھو سکتے کیا؟ سوال تو کام کا ہے۔ تو دیکھیے اس بارے میں علماء فرماتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ قرآن اس میں ڈاؤن لوڈ مت کیجیے، جب پڑھنا ہے قرآن لیجیے پڑھیے تاکہ اس کا ادب باقی رہنا۔ لیکن کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، ان کو ریفرنس کے لیے فوری ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن مجید جب اس کے اندر ہے تو کہاں ہے اندر سافٹ ویئر کی طور پر کوئی نقطے پہ، جب تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ قرآن کھولے اور آ گیا قرآن اسکرین پہ قرآن کی آیتیں دکھ رہی ہیں آپ کو، ایسے وقت آپ کا بغیر وضو کے اس اسکرین کو ٹچ کرنا درست نہیں ہے، سمجھا؟ وضو سے ٹچ کرنا، اگر اس کو آپ بند کر دیے اندر میں سافٹ ویئر کی شکل میں ہے، اپلیکیشن کی شکل میں چلتا، کھولے تو سامنے دکھ رہا ہے قرآن، وہ قرآن کے حروف کو بے وضو چھوا نہیں جا سکتا، یہ ادب ہے اس کا۔ چلیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری آج کی اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی ہوتا ہے اسے معاف فرما دے، ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت کا صدقہ عطا فرما، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ریاست میں، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اور ہر طرح کے شر فساد فتنہ آزمائش سے محفوظ فرما، زمین سے نکلنے والی آسمان سے نازل ہر آفت ہر بلا کو ٹال دے۔ یا پروردگار ہمارے دلوں میں تیری محبت کو جما دے، ایمان اسلام پر قائم رکھ۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے قائم ہوا ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن پاک کی اس محفل، اس برکت والی محفل کے صدقے طفیل میں ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، قرض عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں مہارت عطا فرما۔ یا اللہ علم کا حاصل کرنا آسان فرما دے اور علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں جو گھروں میں ہیں یا جو دواخانوں میں شریک ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے مسجد حاضہ کے امام مولانا ضیاء الدین صبری صاحب کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، وہ بستر پر فراش ہیں، یا اللہ فریش ہیں، اپنے فضل سے کرم سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، ان کی تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دے، انہیں کامل صحت عطا فرما، ان کو جو دوائیں دی جا رہی ہیں ان دواؤں میں اثر عطا فرما، ان کے لیے جو دعائیں کی جا رہی ہیں ان دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں انبیائی بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے شادی کے مرحلے آسان فرما دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، یا اللہ شادی شدہ جوڑوں کو خوشحال زندگی عطا فرما، آپس میں لڑائی جھگڑوں کے بجائے محبت، خلوص، اتفاق، اتحاد، مودت، محبت، موانست، الفت کے جذبات عطا فرما، اور جہاں اولاد کی کمی ہے مولا نیک اولاد کی دولت نصیب فرما، جہاں اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں بااخلاق بنا، لڑکے لڑکیوں کو بلا روی سے بچائے رکھ، اپنی عنایت سے جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ان نعمتوں کے بارے میں ناشکری کرنے سے بچائے رکھ مولا، شکر گزاری عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے، اور اس پر جیسی تیری مرضی ہے ویسا عمل کرنے، اس کو جیسے تیرے اور تیرے حبیب کی مرضی ہے منشا ہے ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ادب والوں میں، احترام والوں میں، تعظیم والوں میں اور صالح
صحبت والوں میں ہمیں شامل شریک مولا، نیک بندوں کی صحبت سے مالا مال فرما، ظاہر باطن پاک صاف فرما دے، ہمارا حافظہ مضبوط رکھ مولا، حافظے کی کمزور ہونے سے بچائے رکھ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں مولا، اور ہر قسم کے جسمانی روحانی کمزوریوں سے، ایمانی کمزوریوں سے بچنے کے لیے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں انہیں سلامت با کرامت رکھ، اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ جاری فرما، آنکھوں میں حبیب پاک کا جلوہ سما دے، یا اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے حضور کا دیدار کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یا اللہ قبر کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، حضور کی شفاعت سے ہمیں مالا مال فرما، حضور کے دست مقدس سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس محفل کے انعقاد میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جس حیثیت سے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، دام درم قلم قدم سخن، سب کی خدمت قبول فرما، سب کو ایمان پر مضبوطی عطا فرما، اسلام پر استقامت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم